جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم سیزن 2 کے ساتھ میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ رات کے 10 بج چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتیں پہلے کی طرح مل رہی ہیں۔ آپ نے پھر سے ہم پر اور ہمارے کام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پرائم ٹائم واپس شروع ہوا ہے جب سے بہت سارے میسیجز اور کال آ رہے ہیں۔ دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے، ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ ان سخت حالات میں آپ تحفظ دین میڈیا کو ایسے ہی تعاون کرتے رہیں اور ہر ممکن ساتھ دیں۔ کم سے کم درجے میں پرائم ٹائم کے ویڈیوز کی لنک کو اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ضرور لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور تحفظ دین میڈیا چینل کو ابھی تک جن احباب نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، براہ کرم ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں جو اہم مسئلہ چل رہا ہے مسلم لڑکیوں کے ارتداد کا، اس پر گفتگو کی تھی۔ ہم اسی موضوع پر تھوڑی روشنی آج بھی ڈالیں گے کیونکہ یہ مسئلہ روز بروز سوشل میڈیا کی زینت بنتا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو بس اس قسم کے پیغامات کو آگے فارورڈ کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ وہ بس ایسا ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے اور سوشل میڈیا پر ہی خود کے علاوہ سب کو رائے مشورے دیتا ہے، بیجا تبصرے کرتا ہے اور عملی اعتبار سے پورا خالی ہوتا ہے۔ آج جو حالات ہیں اس میں ہر ایک بحیثیت مسلمان ہونے کی یہ ذمہ داری ہے ہر ایک پر کہ قوم کی لڑکیوں کی فکر کرے، ان کی پیدائش سے لے کر اور ان کی تعلیم و تربیت اور پھر ان کی شادی تک ان کی دیکھ ریکھ کرے، ذمہ داری سے ذمہ داری نبھانے کا کام کرے۔ ناظرین، ایمان دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب مل کر بھی ایمان کا ایک ذرہ خرید نہیں سکتے۔ جس کے پاس دولت ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے دولت مند ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب شخص ہے ایمان ہی کے نتیجے میں صاحب ایمان کو آخرت میں وہ نعمتیں دی جائے گی جس کا دنیا والے تصور نہیں کر سکتے۔ ایمان یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننے کا نام ہے۔ ایمان قبول کرنا اور ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی محترم بشان اور محبوب ترین عمل ہے۔ صاحب ایمان سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور اس کے ایمان لانے پر اسے اپنی نعمتوں کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ کائنات اور اس کا زبردست اور وسیع و عریض نظم صاحب ایمان ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کائنات میں جب تک ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا تب تک یہ نظام کائنات چلتا رہے گا، اور جس وقت یہ دنیا صاحب ایمان سے خالی ہو جائے گی تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان کے رخصت ہوتے ہی دنیا مردہ ہو جائے گی اور اس کا یہ شاندان نظام کو خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو بندے کا ایمان لانا جس قدر پسندیدہ ہے اس کا ترک ایمان کرتے ہوئے کفر و شرک کی طرف لوٹ جانا اتنا ہی ناپسندیدہ ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض کہلاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے۔ اسلام قبول کرنے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی جانب پلٹ جانے کو ارتداد کہتے ہیں اور دولت اسلام چھوڑ کر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے احمق شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف علاقوں سے مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی اطلاعات مستقل گردش کر رہی ہیں، گشت کر رہی ہیں اور باضابطہ ان کی تصویریں، نام، عمر اور پتہ تک شائع ہو رہا ہے، اور جن غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں رچائی ہے ان کے بھی فوٹوز، نام اور پتے دیے جا رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر سر چکرا رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہے اور مارے شرم کے سر نیچا ہو رہا ہے۔ بڑا تعجب ہو رہا ہے ان لڑکیوں پر جنہوں نے فانی محبت کی خاطر دائمی زندگی کا سودا کر کے ہمیشہ کے لیے خود کو جہنم کا مستحق بنا لیا ہے۔
اگرچہ کہ یہ سب سوچی سمجھی سازشوں کے تحت ہو رہا ہے، مگر افسوس ان مسلم لڑکیوں پر ہے جو اپنے پاس ایمان جیسی سب سے قیمتی شے رکھنے کے باوجود ان کی سازش کا شکار ہو کر بڑی آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے ملک کے مختلف صوبوں میں فرقہ پرست تنظیمیں مستقل اسی کام پر اپنی تمام تر طاقتیں صرف کرنے میں لگی ہیں کہ کسی طرح بہلا پھسلا کر، مال و دولت کی آس اور لالچ دے کر، جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر مسلم لڑکیوں کو مرتد بنا کر ان سے شادیاں کی جائے اور پھر ایک وقت تک ان سے لطف اندوز ہونے کے بعد انہیں چوراہے پر لا کر چھوڑ دیا جائے، جس کے بعد وہ نہ تو سماج میں منہ دکھانے کے لائق رہے گی اور نہ ہی گھر والے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس وقت ایسی کئی لڑکیوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جن کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں نے محبت کا جھوٹا ناٹک کر کے انہیں اپنے دام الفت میں گرفتار کر کے ان کے ساتھ ہندو رسم و رواج کے مطابق شادیاں کر کے چند ماہ بعد انہیں تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی ہیں مگر کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ انصاف کے لیے در بدر چکر لگا رہی ہیں لیکن ان کی کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ ان میں بعض تو صاحب اولاد ہو چکی ہیں، بچہ گود میں ہے اور وہ سر چھپانے کے لیے کسی چھپر کی تلاش میں ہے۔ مسلم لڑکی کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کے اس اقدام سے ان کے والدین ناراض تھے، اس لیے وہ اسے اب رکھنے تیار نہیں ہیں، اور لڑکا چونکہ لڑکی کو چھوڑ چکا ہے اس لیے لڑکے کے والدین اسے اپنانے تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں وہ اس کشتی کی طرح ہچکولے کھاتی جا رہی ہیں جسے ساحل کی تلاش ہے مگر ساحل ہے کہ دور دور تک نظر آنے کو تیار نہیں۔ ناظرین، یقیناً مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں مسلمانوں پر بجلی بن کر گر رہی ہے اور ہر غیرت مند مسلمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مرتد ہونے کی خبریں معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی اور ہوش اڑا دینے والی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے شرمندگی اور رسوائی کی بات ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہونے، اس کی تعلیمات سراپا حق و صداقت پر مبنی ہونے اور انسانیت کے لیے اعلیٰ سبقوں کے اس کے پاس ہونے اور انسانیت کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے باوجود یہ لڑکیاں چند روزہ دنیا کی خاطر اور جھوٹی محبت میں گرفتار ہو کر ارتداد کو گلے میں لگا کر مرتد ہوتی جا رہی ہے، اور اسلام جیسے محفوظ قلعے سے نکل کر کفر جیسے غیر محفوظ گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ ارتداد کی خبریں سن کر مسلم معاشرہ سخت کربناک حالات سے دوچار ہے۔ ہر طرف سے ان واقعات پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے اور مرتدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اس طرح کا رد عمل مذہبی محبت اور غیرت مندی کے عین مطابق بھی ہے۔ مگر ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا صرف مذمت کر دینا، ان پر لعن طعن کرنا، ملامت کر دینا اور انہیں جہنمی کہہ کر خاموش ہو جانا کافی ہے؟ اکثر لوگ ان واقعات پر تبصرہ کر کے ہی خوش اور مطمئن ہو رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے حالات کی وجہ جاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور باضابطہ عملی اقدام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ قابل قدر بلکہ قابل تقلید ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اس شخص کی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اس اہم ترین کام کو انجام دینے کی بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دینی ملی تنظیمیں ارتداد کی روک تھام اور ارتداد کے شکار مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کے اسلام کی طرف واپس لانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کا مکمل تعاون کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کام کو اپنی اہم ترین ذمہ داری سمجھ کر تصور کریں اور اسے اپنے لیے باعث سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ نیز نوجوان نسل کو ان چیزوں کی تعلیم دیں جس سے ان کا ایمان مضبوط ہو کر دل میں پیوست ہو جائے۔ ناظرین، وہ مذہب اسلام کو کسی بھی دنیاوی چیز کے عوض چھوڑنا تو درکنار، کچھ لمحے کے لیے اس کا خیال لانے کو بھی پسند نہ کرے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں سے انہیں بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کریں جن سے یہ ارتداد کے دلدل میں پھنس کر ایمان گنوا رہے ہیں۔ مسلم لڑکیوں کے ایمان سے ہاتھ دھونے اور ارتداد کی لپیٹ میں آنے کی بہت سی وجوہات ہیں، من جملہ اس میں سے ایک مخلوط تعلیمی نظام ہے جس کا ہم نے گزشتہ ذکر کیا ہے۔ بے پردگی، آزاد مزاجی اور والدین کی لاپرواہی اور عقائد کی تعلیم سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلے انہیں توحید اور اسلام کے تقاضوں سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ خداوند قدوس خالق کائنات ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے۔
اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر ہے، نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ پھر یہ بتانا ضروری ہے کہ دین اسلام دین حنیف اور دین مکمل ہے، ہر انسان پر اس کی پیروی لازم ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنا جرم عظیم اور آخرت میں سخت سزا کا موجب ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، اور اس سنگین جرم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کا قہر اس پر عذاب کی شکل میں برستا رہے گا۔ وہاں اس کے لیے اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جب تک توحید و رسالت اور آخرت کی جزا و سزا سے مکمل واقفیت نہیں ہوگی، تب تک دین اسلام پر ثابت قدم رہنا اور ارتداد سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ارتداد کی ایک اہم ترین وجہ دینی تعلیم و دینی ماحول کا فقدان بھی ہے۔ اسلام کا اپنا ایک خاص رنگ ہے، اپنا ایک خاص طرز ہے۔ اسلام کے ماحول سے جو لپٹ جاتا ہے اور اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ ضرور بے دینی اور ارتداد کی ہلاکت خیز آندھی سے خود کو بآسانی بچا لیتا ہے۔ ارتداد کا ایک اہم ترین سبب شادیوں میں لین دین اور فضول خرچی ہے۔ جہیز، جوڑے کی رقم اور فضولیات نے نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ مطالبات کی شدت اور لین دین کی ہرس نے لڑکیوں کے غریب ماں باپ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ماں باپ جن کی محدود آمدنی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے، وہ اپنے افراد خاندان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی جوان لڑکیوں کے لیے جہیز، جوڑے کی رقم اور عقد میں 200-400 افراد کے لیے معیاری کھانے کا نظم کہاں سے کر سکیں گے؟ جب مسلم نوجوانوں میں انہیں اپنا ہم سفر دکھائی نہیں دیتا اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی شریک حیات بنانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، تو پھر یہ مجبور ہو کر غیروں کی طرف رخ کرتی ہیں اور بالآخر غیر مذہب اپنا کر بنا کسی شرط کے اور کسی مطالبے کے انہیں اپنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہ بیچاری اس طرح ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو نظر انداز کر کے نظریں نیچی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ معاشرے کے اسی روگ نے اور لین دین کی لعنت نے بچیوں کو مرتد ہونے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ اگر بچیوں کو ارتداد سے بچانا ہے تو پھر سنجیدگی سے اس کے اسباب و عوامل پر غور و فکر کرنا ہوگا، اور اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے اور ان حالات پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر حالات مزید سنگین ہوں گے اور اس وقت اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم دین متین کے سچے پیروکار ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد و خیرخواہ ہیں، تو پھر اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگا۔ یقیناً کوشش کرنے والوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ ناظرین، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس موضوع پر حقیقت میں حکمت عملی سے طور پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، اپنی ذات سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے ناظرین، کل ٹھیک رات 10 بجے پھر آپ سے کسی ایک موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادات کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم ویڈیو کی لنک کو ضرور اپنے تمام دوست احباب میں شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ تحفظ دین میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر مکمل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تحفظ دین میڈیا کی ویب سائٹ ہے www.tahfuzdeen.com۔ اس ویب سائٹ پر آپ کو تحفظ دین میڈیا کے مکمل ویڈیوز دیکھنے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔